السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے بیمار کے حقوق۔ ناظرین، قرآن کریم کا فرمان ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، سورۃ الشعراء۔ یعنی بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ادویہ میں شفا کی تاثر بھی اس کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ اگر اس کا حکم نہ ہو تو ادویہ بھی بے اثر ثابت ہو، بیماری بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ مشہور محاورہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایک بیمار شخص ان لذتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا جن سے ایک صحت مند شخص ہوتا ہے۔ دنیا کی لاکھوں حاصل شدہ نعمتوں کے باوجود بیمار شخص ان سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت و تندرستی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ کسی بھی بیمار سے ظاہری تکلیف ہوتی ہے، انسان کمزور و لاغیر ہو جاتا ہے، قوتی مدافعت کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات تکلیف کی شدت مایوسی کا سبب بنتی ہے، اور مایوسی میں انسان کفریہ جملے تک کہہ جاتا ہے، لیکن در حقیقت بیماری بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جس سے ایک طرف بیمار کو اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کا موقع میسر آتا ہے، تو دوسری طرف بستر علالت پر اللہ سے رجوع کرنے اور اپنی ماضی اور حال کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے چند لمحات مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری پر برا بھلا کہنے اور بعض اوقات کفریہ کلمات ادا کرنے سے سختی سے منع فرماتی ہوئی صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی معمول تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، فکر، تکلیف، اذیت، غم، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چباتا ہے تو اللہ اس کے سبب اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ صبر و شکر کی اہمیت۔ صبر و شکر مومن کا ہتھیار ہے، جس سے وہ اپنی تکلیف، دکھ، درد، غم، گلے شکوے، نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر کے راحت، سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اور اللہ پر اس کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو یہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتی ہے۔ پھر اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے تو وہ فرشتے اس کی یہ بات بارگاہ الہی میں عرض کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بندی کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر اسے شفا دوں تو اس کی گوشت کو بہتر گوشت میں بدل دوں اور اس کی گناہوں کو مٹا دوں۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، خوب دعائیں کرے، عاجزی کا اظہار کرے، مالک کائنات سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کروائے، قوت و طاقت اور صحت یابی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بیماری کے دوران زبان پر شکوہ و شکایت نہ لائے، تیمارداری کرنے والوں سے عزت و احترام سے پیش آئے، مگر ان سے مصافحہ نہ کرے۔
بیماری کی بدلی میں فضیلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت کی عیادت فرمائی اور اس سے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا بہتر، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کی گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کی زنگ کو۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو مجلس میں موجود ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ مومن کی گناہوں کو ایسی پاک کر دیتا ہے جیسی آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالات میں کرتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ جب کوئی شخص 3 دن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسی نکل جاتا ہے جیسی اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہ نیکیاں لکھ جو پہلے کرتا تھا، پھر اگر اللہ اسے شفا دیتا ہے تو اس سے دو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو اس سے بخش دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ راہ خدا میں جان دینے والی شہادت کی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاعون سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، نمونیا سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، آگ سے جل کر مرنے والا، عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا اور زچگی کے دوران مرنے والی عورت کا شمار بھی شہادت کے زمرے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی۔ تو ناظرین چلو بڑھتے ہیں بیمار کی حقوقوں کی طرف۔ تو ناظرین بیمار کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اسی علاج کی مناسب سہولت فراہم کی جائے اور ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے، نہ تجربہ کار، غیر رجسٹرڈ عطائی اور کمپاؤنڈرز نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں، جو نہ صرف مرض کو بڑھنے اور خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں بلکہ بعض اوقات مریض کی جان تک لے لیتے ہیں۔ بیماری کا علاج کروانا سنت ہے۔ بیماری خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اسی کا علاج کروانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتارے ہے ساتھ ہی اس کے لیے شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ علاج کی 2 صورتیں ہیں، ایک دوا اور دوسری دعا۔ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ دوا اور دعا دونوں طریقہ علاج ایک ساتھ جاری رکھی جائے تو اللہ جلد شفا عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ یہ کہ زندگی کے دن پوری ہو چکی ہو۔ قرآن آیات میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے امراض کا علاج موجود ہے۔ اس حوالے سے سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، جبکہ تمام موذی امراض مثلا سرطان،
پالج، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، شوگر، ہیپاٹائٹس وغیرہ میں دوا کے ساتھ ساتھ سورۃ الرحمن کی تلاوت اور اسے پڑھ کر پانی میں دم کر کے پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورہ الرحمن یاد نہ ہو تو مریض کو اس کی تلاوت سنائی جائے اور علاج بھی جاری رکھا جائے۔ سورہ الرحمن قرآن پاک کی 55ویں سورت ہے جو 27ویں پاری میں موجود ہے۔ اس سلوک کا حق مریض کی بیماری جو طول پکڑتے ہیں، اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت بھی متاثر ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، مزاج میں بے زری، تلخی اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اسی میں اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کے ساتھ نرم رویہ رکھے، اس سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئے، اسی تسلی و حوصلہ دے اور ہمت باندھے تاکہ بیماری کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو سکے۔ اس کے سامنے اس کی مرض کی پیچیدگیوں کا تذکرہ نہ کرے۔ تیماردار کے ذرا سی عدم توجہ ہی اس کی مرض میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر بیمار شخص کوئی تلخ بات بھی کہہ دے تو اسے نظر انداز کرتی ہوئی مسکرا کر برداشت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ لہٰذا بیمار کی خدمت اور تیمارداری کر کے زیادہ سے زیادہ دعا لیجیے۔ عیادت کا حق اور اس کی اہمیت۔ مریض کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما۔ ابو داؤد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ جو مسلمان صبح کسی مسلمان کی عیادت کو نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتی یا کوئی مریض آپ کے پاس لیا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اے پروردگار، بیماری دور کر دے، شفا عنایت فرما، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے اور شفا در حقیقت تیری ہی شفا ہے جو کسی بیماری کو نہیں رہنے دیتی۔ بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو آباد رکھنے والے نیک بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔ بیمار کی عیادت ایک نفیس و صالح عمل اعلیٰ درجے کی نیکی، فطری ضرورت اور عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دوسروں کی بیماری و تکلیف دے کر بے چین ہو جاتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، شفقت فرماتے، ان کی خبرگیری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دے کر اللہ کی طرف سے بیش بہا انعام و اکرام کی نوید سنا دیے ہے۔ ناظرین، بیمار کی بے شمار حقوق ہے اور ان کی عیادت کی بے شمار فضیلتیں ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر بیان کریں گے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی بیمار کے حقوق اور ان کی عیادت کی فضیلتیں جان سکیں۔ اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔